الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي واغفر لي اللهم محترم و مکرم حاضرین و سامعین، عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ کے درمیان تک کہ یہ موسم اور یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. ان مہینوں میں وہ خوش نصیب لوگ بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، اس سفر کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، جس سفر کی تمنا، طلب اور تڑپ ہر مسلمان کے سینے میں ہے، جس سفر کو سفر حج کہا جاتا ہے. حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. رکن ستون کو کہتے ہیں. اسلام کی بنیاد یعنی اسلام ایک عمارت ہے، ایک جیسے گھر ہوتا ہے، مکمل گھر ہوتا ہے، ایسے ہی اسلام کو گھر سے مثال دی گئی، تشبیہ دی گئی.
تو فرمایا کہ یہ عمارت ایسی ہے جو 5 ستونوں پر کھڑی ہے، جن میں سے ایک ستون اور ایک رکن حج کا رکن ہے، حج کی عبادت ہے، لیکن یہ ہر شخص کے ذمے نہیں ہے، بلکہ جو من استطاع الیہ سبیلا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے حج کرنا ہے اس کے گھر کا اس شخص کے ذمے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، مگر جس کے ذمے یہ ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، اس کے ذمے یہ فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ جس کے تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز میں فرمائی ہے۔ باقی جتنے ارکان ہیں اور افرائض ہیں ان کی تاکیدیں اور انداز سے ہیں، لیکن حج کی تاکید دوسرے لفظوں میں کہیے کہ نہ کرنے والے کے لیے وعید اور خطرے کی گھنٹی جو بجائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس شخص کے پاس استطاعت موجود ہو وہ حج کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، صحت بھی صحیح ہے، سفر کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ جس سے وہ حج پر جا بھی سکتا ہے، واپس بھی آ سکتا ہے، وہاں کا خرچہ، وہاں کی ضروریات بھی اس سے پوری ہو سکتی ہیں، اور اس کی عدم موجودگی میں پیچھے گھر والوں کا، اس کے زیر کفالت افراد کا خرچہ بھی چل سکتا ہے۔ یہ 4 چیزیں، 4 اخراجات اگر انسان کے پاس ہوں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، آنے کا خرچہ، جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، اور پیچھے سے گھر والوں کا خرچہ حج کے دوران۔ تو یہ 4 چیزیں جس شخص کے پاس ہوں اس پر حج فرض ہو جایا کرتا ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں کچھ معاشرتی فرائض ہیں جن سے حج کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ حج کو بلا وجہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کی شادیاں، بچیوں کی شادیاں ہیں، کہتے ہیں چلو یہ پہلے اس فرض سے فارغ ہو لیں پھر حج کا فرض ادا کریں گے۔ نہیں، حج کا فرض پہلے ہے، یہ فرض بعد میں ہے۔ ہر فرض کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ اگر اس فرض میں لگ کر اس فرض کی سے کوتاہی پائی گئی، یہ فرض رہ گیا، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہو جائے۔ تو اس لیے اگر کسی پر حج فرض ہو جائے تو اس کو حج کرنا چاہیے اور جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حج کی عبادت عام عبادت نہیں، ذرا مشقت والی عبادت ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا لیکن اس نے حج نہیں کیا، حج فرض ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو اب کیا ہے؟ اب آگے سننے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا تبصرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میری بلا سے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ آدمی یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی ہو کر مرتا ہے۔ گویا کہ ہمارا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب آگے اس کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ ہے یا یہودیوں کے ساتھ ہے، وہ اس کی اپنا مسئلہ ہے، ہمارا کوئی اس مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حج اگر فرض ہو جائے تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے ہی ذہن سے یہ طے نہیں کر لینا چاہیے کہ میرے پاس فرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی تھوڑا سا بھی شک گزرے، ڈاؤٹ ہو جائے، تو کسی صاحب علم سے، مستند صاحب علم سے پوچھنا چاہیے کہ میری یہ کیفیت ہے، یہ میرے اثاثے ہیں، یہ چیزیں میرے پاس ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ حج میرے اوپر فرض ہو گیا، میں اپنے خیال میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں ہوا جبکہ حقیقت میں ہو چکا ہے۔ حج کا فریضہ ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، بار بار فرض نہیں ہے۔
بار بار کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ نفلی حج ہو جاتا ہے. فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ نفل کی نیت سے کرے لیکن اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ مہینے حج پر جانے والوں کے ہیں. دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ حج کرے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، حج کرے لیکن اس میں دو کام نہیں ہونے چاہیے. ایسا حج ہو جس میں دو کام نہ ہو، ایک بد زبانی نہ ہو، دوسرے بد عملی نہ ہو. زبان سے برا لفظ نہ بولے، ہاتھ پاؤں سے کوئی برا کام نہ کرے، آنکھ سے بری نظر نہ رکھے، کان سے بری بات نہ سنے، ہاتھ سے برا کام نہ کرے، پاؤں سے بری چاہت کی طرف بری چاہت کے ساتھ کہیں چل کر نہ جائے. تو جو شخص یہ کام کر لے، حج کرے صرف اس سادہ سے انداز میں کہ اس میں فسق نہیں ہے، رفث نہیں ہے. رفث کہتے ہیں زبان کی بے احتیاطیوں کو، اور فسق کہتے ہیں عمل کی بے احتیاطیوں کو. تو جس شخص کے حج میں یہ دو باتیں آ گئی، نہ زبان بے احتیاط استعمال ہوئی، نہ عمل بے احتیاط ہوا، تو فرمایا کہ یہ شخص اتنا پاک ہو گیا، اتنا گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ جب واپس پلٹ کے آتا ہے تو اتنا پاکیزہ ہے کہ فرمایا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، معصوم پاک صاف ہوتا ہے. ایسے ہی حج صحیح معنوں میں اگر حج ہو جائے، حج مبرور ہو جائے، تو اس کی جزا یہ ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. فرمایا کہ حج مبرور یعنی وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. تو جو حضرات حج پر جا رہے ہیں یا جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس دفعہ نہیں جا پا رہے، آئندہ ارادہ ہے، اور لمبا ارادہ تو ہر مسلمان کا ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حج کے سفر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا. اور پھر اسی سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سفر حج میں جو چیز منع ہے وہ یہاں بھی منع ہے. ہاں البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ وہاں اس کا نقصان زیادہ ہے، یہاں نقصان شاید تھوڑا کم ہو لیکن منع یہاں بھی ہے. قرآن پاک میں فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جب تم حج کے لیے چل پڑو، حج کا عمل تمہارا شروع ہو جائے، سفر شروع ہو گیا، گھر سے لے کر بیت اللہ تک، بیت اللہ سے لے کر دوبارہ گھر تک، یہ ایک پورا دورانیہ بنتا ہے انسان کا، یہ سفر ہے. اسی میں مینا بھی جائے گا، عرفات بھی جائے گا، مزدلفہ بھی جائے گا، اور خیموں میں قیام بھی ہوگا، سفر بھی ہوگا، مشقت بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن فرمایا ان میں تین کام نہیں کرنے تم نے. رفث، زبان سے بری بات نہیں بولنی، زبان سے بری بات نہیں بولنی، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر منفی تبصرہ نہیں کرنا. ایک صاحب حج پر جانے لگے تو انہوں نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی سفر حرمین میں، چاہے عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، بات ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں ہی پاکیزہ جگہوں کے سفر ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس سفر میں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے. ایک دفعہ تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، کیا ایک آنکھ سے دیکھ کے چلوں گا، ایک آنکھ بند رکھوں گا، اور اگر ایسا کرنے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کو سمجھایا. فرمایا کہ ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے، ایک آنکھ بند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خوبیاں دیکھنے والی آنکھ کھلی رکھنی ہے اور خامیاں دیکھنے والی آنکھ بند رکھنی ہے. خوبیاں دیکھنے والی، زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر کام میں ہی آدمی کو یہ دستور اپنانا چاہیے.
اس سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، لوگ بھی راضی ہوتے ہیں، انسان خود بھی پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ گلاس آدھا ہے، آدھا اس میں پانی ہے، آدھا نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو آدھا بھرا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں گے آدھا گلاس خالی ہے تو یہ منفی نظر ہو جائے گی، یہ آپ کو پریشان کرے گی۔ تو وہاں حرمین شریفین کے سفر میں بھی اچھائیاں دیکھنی ہیں، اپنے ساتھیوں کی، اپنے قافلے والوں کی، اور وہاں کے جو باشندے ہیں ان کی بھی، اس لیے کہ ہم مسافر ہیں، ہمارا وہاں کیا لینا دینا کہ کون کیا کر رہا ہے، وہاں کی سیاست کدھر جا رہی ہے، وہاں کی ریاست کدھر جا رہی ہے، وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ نہ ہم وہاں کے ووٹر ہیں، نہ وہاں کے سپورٹر ہیں، نہ ہم وہاں کے نظام کا حصہ ہیں، ہم وہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ بس مہمان کا کام ہے کہ میزبان کے گھر میں جائے، جو وہ اس کی خدمت میں پیش کرے شکر کے ساتھ، اور اگر کچھ ناگواری ہے تو صبر کے ساتھ بس اس کو کھائے لے اور واپس چلا آئے۔ وہاں جا کے میزبان کے گھر میں اس کے اوپر کمنٹ پاس کرنا شروع کر دینا کہ آپ کی یہ دیوار اچھی نہیں ہے، یہ دروازہ اچھا نہیں ہے، یہ بات زیب نہیں دیتی، اخلاق سے نیچے گری ہوئی بات ہے۔ تو حرمین شریفین کے سفر فرمایا فلا رفث، زبان کے اوپر بڑی احتیاط ہونی چاہیے، زبان۔ اب یہ احتیاط تب ہوگی جب یہاں احتیاط سیکھ کر جائے گا۔ اگر حج کے سفر میں اسی وقت یہ نیت کرے کہ آج ہی میں احتیاط سیکھتا ہوں اور آج ہی کرتا ہوں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو آپ اکھاڑے میں اتار دیں کہ یہیں پہ آپ پہلوانی سیکھو اور یہیں پہ کرو بھی، تو بیچارہ سیکھ نہیں پائے گا، وہاں تو کرنے کا وقت ہے۔ تو یہ برداشت اور زبان پر قابو، زبان پر کنٹرول۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑا کرتے تھے اور پکڑ کر کہتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے۔ عرب شاعر ایک کہتا ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم، نیزہ لگتا ہے تو گھاؤ ہو جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے، وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر جاتا ہے۔ جسمانی تکلیف ہے نا، تو جسم جو ہے وہ اپنی طبیعت میں اللہ اسے ایسے رکھی ہے کہ زخم رفتہ رفتہ مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا گھاؤ برس گزرنے کے باوجود بھی بھرتا نہیں ہے، یہ ہے زبان۔ تو اس لیے اس پر کنٹرول، اس حرمین شریفین کے مقدس سفر میں بھی اس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ سفر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔ سفر کو سفر کہتے اس لیے کہ اس میں اظہار ہوتا ہے، آدمی کے اندر کیا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کسی بڑے بزرگ سے، غالباً کسی صحابی کا شاید واقعہ ہے، کسی نے پوچھا، نہیں ان کی موجودگی میں کسی نے کسی سے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو انہوں نے اس کو روک دیا، فرمایا کہ بھائی تم یہ جو اچھا کہہ رہے ہو یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تمہارا اس کے ساتھ کوئی سفر ہوا؟ کہنے لگے نہیں۔ اچھا بھائی تمہاری اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ ہوا آپس میں لین دین کا؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر تم کیسے رائے دے سکتے ہو؟ کیونکہ آدمی ویسے تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن امتحان کے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ اچھائی کہاں ہے، برائی کہاں ہے۔ تو سفر میں انسان کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا سفر حج میں لا رفث، زبان پر کنٹرول ہو، ولا فسوق، اور اپنے عمل پر بھی، اپنے پاؤں پر، ہاتھ پر، نگاہ پر، کان پر، ان سب چیزوں پر آدمی کو کنٹرول ہو کہ اس کا اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو جائے۔ بڑی خطرناک صورتحال بعض دفعہ بن جاتی ہے کہ چونکہ حرمین شریفین میں بالخصوص مکہ المکرمہ طواف میں کوئی الگ نہیں ہوتا نظام، عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، پھر مینا میں، عرفات اور ادھر اس جگہوں پر بھی اختلاط ہے، کوئی الگ سے نظم کیا ہی نہیں گیا، تو شاید یہ اللہ نے امتحان کے لیے رکھا ہے۔
تو وہاں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے گناہ سے بچانا، دل کا گناہ ہو، نظر کا گناہ ہو، ہاتھ کا گناہ ہو، احساس کا گناہ ہو، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کی جو غفلت ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ عرب کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ بیت اللہ میں 2 بت ہوتے تھے، ایک مرد کا تھا ایک عورت کا تھا۔ تو وہ ان کے بارے میں مشہور یہ تھا، جاہلیت کی جو زمانے کی واقعات ان میں یہ مشہور تھا کہ یہ وہ 2 مرد اور عورت تھے کہ جو بیت اللہ کے طواف کے دوران کسی بد عملی میں مشغول ہو گئے، تو ان کی شکلیں یہیں پر ان کو مسخ کر دیا گیا۔ تو اس لیے وہ جگہ بڑی پاکیزہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے باہر 70 گناہ کروں، 70 خطائیں کروں اور مکہ میں 1 کروں، یہ پھر بھی بھاری ہے، یہ پھر بھی زیادہ بڑی ہے۔ وہاں باہر کے 70 اور یہاں کی 1، جیسے وہاں نیکی زیادہ وزندار ہو جاتی ہے ایسے وہاں گناہ بھی زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سفر میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ لا رفث ولا فسوق، اور تیسری چیز جو فرمائی وہ ہے ولا جدال فی الحج، حج کے اس سفر میں جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑا، جو لوگ اس سفر سے آتے ہیں ان کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ اس سفر میں شیطان قدم قدم پر آپ سے جھگڑا کرواتا ہے، پوری کوشش ہوتی ہے اس کی کہ جھگڑا ہو جائے۔ ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے، سنا رہے تھے واقعہ، من لگے کہ وہاں غالباً مینا میں ہی شاید یہاں پاکستان سے ایک وکیل صاحب گئے ہوئے تھے حج کے لیے۔ تو چونکہ ہم سیکھ کر تو جاتے نہیں ہیں، حج بھی نہیں سیکھتے، اور حج کے اندر جو رویے ہونے چاہیے ایک حاجی کے وہ بھی نہیں سیکھتے، نہ مسئلے سیکھتے ہیں نہ مسائل سیکھتے ہیں۔ وہ تو خیر ایک لمبی داستان ہے، یہ بھی ایک فکر مند کرنا تھا آج کی مجلس میں کہ جو ہمارے حاجی حضرات حج پر اس سال جا رہے ہیں، ہمارے ہم میں سے یہاں موجود ہوں تو بھی، یا ہمارے جاننے والے رشتہ داروں میں، تعلق والوں میں، عزیز دوستوں میں ہوں تو بھی، ان سے یہ گزارش کریں کہ حج کے مسائل سیکھ کر جائیں، کم سے کم اتنی باتیں سیکھ کر جائیں کہ ہمیں حج میں ضروری کیا کرنا ہے، ورنہ بڑے واقعات عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے مسائل سیکھ کر نہیں جاتے وہ وہاں جا کر ایسی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، ایسی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ گویا سارا سفر ہی بیکار ہو جاتا۔ ایک صاحب سنانے لگے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ حاجی حضرات تھے، کچھ بڑی عمر کے تھے، اب وہ مینا، عرفات، مزدلفہ، کافی وہ مشقت کا زمانہ بن جاتا ہے، 3-4 دن بڑا مسلسل وہ حج کے اندر مجاہدہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی سہولتیں ہو جائیں حج کے اندر سے مجاہدہ اور قربانی نکلے گی نہیں، مشقت رہے گی، اور یہ تربیت کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے انسان کے، اسی سے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں انسان کے۔ تو وہ جب سب کاموں سے فارغ ہو لیے تو انہیں کہا کہ چلو اب طواف زیارت کرنے کے لیے جانا ہے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، رکن ہے حج کا۔ تو اب وہ تھکے ہوئے تھے، اہمیت تھی نہیں کہ مسئلے کی روح سے کیا چیز ہے، تو کہنے لگے ہم سے نہیں جایا جاتا۔ انہوں نے کہا بھائی حج نہیں ہوگا، انہوں نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بس ایک سبق ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے جو یہ والا سبق ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو ان سے کہا بھائی اللہ تو پاکستان میں بھی غفور الرحیم تھا، آپ اتنے لاکھوں روپے لگا کر یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ تو وہاں بھی تھا، تو یہاں تو آپ آئے ہیں یہاں کے کام کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ جب حج کا آپ نے ایک رکن چھوڑ دیا اور آپ تو پھر کیا فائدہ ہوا اتنا پیسہ خرچ کرنے کا؟ تو کتنے اور بے شمار واقعات اور مثالیں ہیں کہ لوگ بیچارے یہاں سے سیکھ کر نہیں جاتے اور وہاں جا کے مسائل کرتے ہیں۔ تو حج جیسی عبادت زندگی میں پتہ نہیں 1 دفعہ موقع ملے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، تو اس کو سیکھ کر جایا جائے۔ حج کے مسئلے بھی سیکھ کر جائیں گے، اور حج کے اندر جو رویے ہیں وہ بہت ضروری ہے سیکھ کر جانا۔ اس رویوں میں سے ایک رویہ یہ ہے لا جدال فی الحج۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ فرمانے لگے کہ ایک وکیل صاحب تھے مینا میں، وہ کہیں اپنے خیمے سے باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے، جب واپس آئے تو ان کا تولیہ جو تھا کسی نے استعمال کر کے گیلا کر کے ایسے دیوار پر ڈالا یا کسی چیز پر ڈال رکھا تھا۔ تو جب وہ آئے تو آ کر جناب وہ تو آگ بگولا ہو گئے،
وہ غصے میں شدید قسم کا غصہ طاری ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں غصے کو کنٹرول کریں. غصے کو یہاں بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. ایک لمحے کا غصہ، ایک لمحے کا غصہ 3 سال کے آپ کے عبادات کے انوارات کو جلا کر راکھ کر دیتا. ایک لمحے کا غصہ. یہ معمولی چیز نہیں ہم سمجھے کہ یہ ہماری مردانگی کی علامت ہے. نہیں، یہ ہمارے لیے یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے. اور میں شیطان آگ سے پیدا ہوا، غصہ بھی آگ ہوتا ہے، آگ جو آپ کے اعمال کو جلاتا ہے، راکھ کر دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے. تو وہ جناب فوراً غصے میں آگے بیچارے اور بازو چڑھا لیا ایسے، یہ کس نے ایسا کیا ہے، کس نے ایسا کیا ہے، بتاؤ مجھے کون ہے ایسا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے ایسی تیسی کر دوں گا. بھائی کہاں کھڑے ہو آپ اور کیا باتیں کر رہے ہو آپ. تو یہ نقصان ہے کہ یہاں سے ہم نے اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کی، یہاں سے ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے. حج پر چلے گئے، خرے عیسیٰ گرب مکہ ربد خربود. فرمایا کہ اگر گدھا مکہ مکرمہ چلا جائے تو گدھا ہی رہے گا، وہ کوئی گھوڑا بن کے تھوڑی آئے گا. یعنی جیسا آدمی یہاں سے جائے گا ویسے ہی واپس آئے گا. مقصد یہ ہے. اب وہ یہاں تک بیچارے ہو گئے، کہنے لگے میں اس پر کیس کروں گا پاکستان میں جا کر، اس کے خلاف عدالت میں کیس کروں گا جس نے میرا تولیہ گیلا کیا. اتنے زیادہ بفر گئے. اصل ہوتا یہ ہے کہ جب شیطان دیکھتا ہے اتنی نیکیاں کر لی انہوں نے، اتنی مقدس جگہ پر مقدس وقت میں اتنے پاکیزہ اعمال اور نیکیوں کے پہاڑ جمع ہو گئے، تو اب بیچارے کو بڑی پریشانی لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کسی طریقے سے ضائع کراؤ، کسی طریقے سے ضائع کراؤ. اور یہ والا راستہ بڑا آسان ہے ضائع کرنا، نیکی کو ضائع کرنے کا یہ راستہ بڑا آسان ہے. غصہ کر لو، زبان سے برے لفظ بول دو، کسی کے ساتھ تھوڑا سا اس کا گریبان پکڑ لو، بس ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آرام سے ضائع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنی جلدی شاید ایٹم بم جو ہے وہ آبادی کو تہس نہس اور بھسم نہ کرے جتنی جلدی بس یہ 2-4 منٹ کا مرحلہ ہوتا ہے. بفر گیا انسان، غصہ کیا اور گریبان پکڑ لیا، بس ختم ہوگی کہانی. جو کچھ اس نے کمایا تھا حج کے اوپر وہ ختم. یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر جب حاجی واپس آتا ہے تو کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی زندگی میں اس کے. کھجوریں زمزم لے آنا یہ کوئی تبدیلی کی علامت نہیں ہے. یہ تو یہ تھا کہ آپ کو بس پیسے تھے آپ لے آئے. بھائی آپ اپنی زندگی میں تبدیلی کیا لے کر آئے؟ اصل تحفہ تو یہ تھا. حج جب ہو جائے تو زندگی بدل جانی چاہیے، زندگی نئی ایک ہو جانی چاہیے. اگر زندگی کی ڈگر وہی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ حج پر جانے سے پہلے اگر جو ہے وہ خرابیاں 15 تھیں تو اب 20 ہو گئی ہیں. حاجی صاحب ہیں لوگ بعض دفعہ پھر ان رویوں سے جو ہے تنگ آ کر اس طرح کا کمنٹ پاس کرتے ہیں، انہوں چھوڑو جی ہوتے حاجی صاحب نے، یعنی وہ تو سارے بخشوا کر آگے ہیں اور نیا سرٹیفکیٹ لے آئے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا، ظلم کرنے کا، 2 نمبری کرنے کا. تو یہ سب مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے اس عبادت کی روح کو ہی نہیں سمجھا. یہ عبادت تھی کیا؟ یہ تو ہمارے اندر کو بدلنے کی عبادت تھی. آپ نے خود فرمایا کہ جو بندہ حج کرے فلم یرفث، زبان سے کوئی بری بات نہ کہے، ولم یفسق، اور عمل سے کوئی بری حرکت نہ کرے، تو رجع کیوم ولدتہ ام، وہ ایسا ہے کہ اس کا حج اس کو بدل دے گا. اس کا حج اس کو ایسا واپس کرے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا. لیکن اگر آدمی اپنی ہی ڈگر پہ چلتا رہا، جیسا کچھ یہاں تھا وہی کچھ وہاں بھی کرتا رہا، جو چودراہٹ، جو سب کچھ انانیت یہاں تھی وہ وہاں بھی ظاہر کرتا رہا، تو پھر وہ نقصان کے اندر ہے. وہ اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے بیچارہ، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کر رہا ہے، لیکن کچھ کما کر نہیں لا رہا، کچھ کما کر نہیں لا رہا. اس لیے وہ ایک پنجابی کا شعر ہے، غالباً شاید سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی کا ہے. فرمایا کہ گل مکے گیا نہیں مکدی جے اندروں نہ مکائیے ہو. کہ مکے جانے سے جو ہے وہ بات نہیں بنتی جب تک انسان اندر سے بات نہ بنائے اپنے. تو اندر سے بات بنانے کے لیے یہاں رہ کر محنت کرنی ہوتی ہے.
اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ ہمارا اندر بدل جائے، ہمارا دل بدل جائے، اور دل میں وہ سارے اخلاق آ جائیں جو اللہ کی نظر رحمت جن پر پڑتی ہے، اور دل سے وہ جذبات نکل جائیں جن پر اللہ کی نظر غضب پڑتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی ایک غصے کو دیکھ لیجیے، فرمایا کہ ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، جیسے شہد کے اندر آپ کوڑ تما ڈال دیں، کڑوی کوئی چیز دنیا کی شہد ہے، اس کے اندر آپ نے وہ ڈال دیا تو شہد نہیں رہتا بیچارہ، حالانکہ مکھی نے کتنی محنت کی تھی، پھولوں سے گئی تھی، رس چوس کے لائی تھی، سب کچھ کرا کے اس کو اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ نعمت ہے، اس کے پیچھے اتنی محنت ہے، سینکڑوں مکھیاں مل کر وہ اتنا سا شہد تیار کرتی ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں پھول اس کے پیچھے ہوتے ہیں، کتنی محنتیں لگتی ہیں، پھر جا کر اتنا شہد تیار ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ نے اٹھا کر ڈال دیے 2 چمچ کوڑ تمے کے کسی کڑوی چیز کے، تو شہد تو ختم ہو گیا، نہ اس میں مٹھاس رہی، نہ اس کا اثر رہا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب آدمی ایمان بناتا ہے، ایمان بنانے کی محنت کرتا ہے اور اعمال کی محنت کرتا ہے، دل کے اندر اس کے ایک نور جمع ہو جاتا ہے، انوارات جمع ہو جاتے ہیں، دل کے اندر اس کے کیفیات جمع ہو جاتی ہیں، اس کو عبادات میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے اس کو نفرت شروع ہو جاتی ہے، تو اب غصے کا بس 1 چمچ چاہیے، غصے کا 1 چمچ چاہیے اس کو کڑوا کرنے کے لیے، جیسے شہد کو ختم کرنے کے لیے 1-2 چمچ آپ اس کے اندر ڈال دیں کڑواہٹ کے تو شہد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کی عبادات، آپ کے صدقات، آپ کی نیکیاں، آپ کے نوافل، آپ کے جتنی بھی رات کی عبادتیں ہیں، اذکار ہیں، تلاوتیں ہیں، ان سب سے جو حاصل ہوا تھا، جیسے شہد کی مکھی نے ایک حاصل کر کے لائی تھی محنت کر کے، ان محنتوں سے جو آپ کے دل میں انوارات حاصل ہوئے تھے، غصے کا 1 بول بلکہ 1 پل ان کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو ہے تشکیل کی بات یہ ہے کہ جو بھی حضرات حج پر تشریف لے جانے والے ہیں، ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ روانگیاں شروع ہو جائیں گی، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ حج کے احکامات بھی سیکھیں، اور بالخصوص یہ بات بھی سیکھ کر جائیں کہ ایک حج مبرور کیسے ہوتا ہے، یعنی وہ حج جس پر اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ حج کون سا ہے، وہ کیسے مجھے حاصل ہو سکتا ہے، مجھے اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم